وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضاربت کا حکم ہم نے کل پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ مثالوں کے اندر جو تین سوال ہیں وہ ہم دیکھ لینا ہے۔ آگے ہے امانت رکھنے اور کھانے کا حکم، کتاب الوکیل۔ کسی نے کوئی چیز تمہارے پاس امانت رکھوائی اور تم نے لی، اور اس کی حفاظت کرنا تم پر واجب ہو گیا۔ اگر حفاظت میں کوتاہی کی، چیز ضائع ہو گئی یعنی، تو اس کا تاوان یعنی کہ ڈانٹ دینا پڑے گا، تاوان دینا پڑے گا، ڈانٹ۔ اس کو تفسیر مشہور بالغیر المشہور کہتے ہیں۔ تاوان تو مشہور ہے نا، ڈانٹ غیر مشہور ہے، تفسیر مشہور بالغیر المشہور۔ چلیں، اب اگر البتہ اگر حفاظت میں کوتاہی نہیں کی، پھر کسی وجہ سے وہ چیز جاتی رہی، مثلا چوری ہو گئی، گھر میں آگ لگ گئی، اس میں جل گئی، تو اس کا تاوان نہیں لے سکتا، بلکہ اگر امانت رکھتے وقت یہ اقرار کر لیا کہ اگر جاتی رہی تو میں ذمہ دار ہوں، مجھ سے دام لے لینا، تب بھی اس کا تاوان لینے کا اختیار نہیں۔ یہ تم نے اپنی خوشی سے دے دیا تو وہ اور بات، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ کہ اگر آپ نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے اور وہ امانت اس سے ضائع ہو گئی، اور اس کے ضائع کرنے کے اندر اس کی کوئی کوتاہی نہیں تھی، کوئی اس کا جو ہے تو اس کی طرف سے کوئی آواز خدایا، کیا ہو گیا؟ آواز نہیں آ رہی؟ ایک منٹ سے صبر کرو۔ اب آ رہی ہے؟ اب آ اب رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ چلیں،
دیکھو ٹھیک ہے. اچھا تو اب دیکھو اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز بطور امانت کے رکھوائی اور وہ چیز آپ سے ضائع ہو گئی تو اب اس چیز کا کوئی تاوان نہیں دینا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے. امانت کا اصول یہ ہے کہ اگر امانت خود سے ضائع ہو گئی، جس کے پاس آپ نے امانت کے طور پہ وہ چیز رکھوائی تھی اس نے ضائع کرنے کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کی، اس نے اس کی حفاظت صحیح طریقے سے کی، لیکن پھر بھی بس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا تھا وہ چیز ضائع ہو گئی، تو اب جس نے امانت رکھوائی ہے وہ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ بھائی اس کے عوض میں تم مجھے کوئی تاوان دے دو، وہ مطالبہ. بلکہ اگر جس کے پاس امانت رکھوائی گئی اس نے کہا بھی تھا کہ بھئی اگر ضائع ہو گئی تو تم مجھ سے وصول کر لینا، تب بھی اس کے جو ہے تو وہ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. تب بھی اس کا تاوان نہیں دینا پڑے گا. سمجھ آ گئی بات؟ دیکھو آگے. کسی نے کہا کہ میں ذرا کام سے جاتا ہوں، میری چیز رکھ لو، تو تم نے کہا اچھا رکھ دو، یا تم کچھ نہیں بولے، وہ تمہارے پاس رکھ کر چلا گیا، تب بھی وہ چیز امانت ہو گئی. البتہ اگر تم نے صاف کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا، کسی اور کے پاس رکھوا دو، یا کچھ کہہ کر انکار کر دیا، پھر بھی وہ رکھ کے چلا گیا، تو اب وہ چیز تمہارے امانت میں نہیں ہے. البتہ اگر چلے جانے کے بعد تم نے اٹھا کر رکھ لیا تب وہ امانت ہو جائے گی. بھائی اس چیز کو ذرا دیکھنا میں آتا ہوں. بھائی آپ مجھے نہ دکھاؤ، آپ کسی اور کے پاس رکھ لو. ٹھیک ہے. یہ بازار کے اندر، ریلوے اسٹیشن پہ، یا ادھر ادھر بس اسٹینڈ میں جب کسی کے پاس رکھواتے نا دکان والوں کے پاس، یہ بیگ ذرا رکھنا، وہ کہہ رہے نہیں بھائی ہم نہیں رکھ سکتے، ڈرتے ہیں نا وہ بھی. تو اب یہ کہ اگر صاف اس نے کہہ دیا کہ نہیں میں نہیں رکھ سکتا، آپ کسی اور کے پاس رکھ دیں، تو اب آپ جو ہے تو اس کو فورس نہیں کر سکتے رکھنے کے اوپر. اور جب اس نے انکار کر دیا تو وہ چیز بطور امانت بھی اس کے پاس نہیں رہی. ٹھیک ہے. ہاں البتہ یہ کہ اب آپ نے پہلے تو انکار کر دیا کہ بھائی میرے پاس نہ رکھو، آپ کسی اور کے پاس رکھ دو. اس نے کہا بس چلو ادھر ہی پڑی رہنے دو، میں بھی آتا ہوں. اب اس نے وہاں پہ وہ چیز رکھ دی، آپ نے کہا کہ بھائی اب یہ تو اگر یہاں سے چوری ہو گئی تو وہ مجھ سے مانگے گا. آپ نے اٹھا کے اپنی دکان میں رکھ دی، اب وہ امانت بن گئی. پہلے جب وہاں پہ پڑی تھی اب اس وقت وہ امانت نہیں تھی، لیکن جب آپ نے اٹھا کر اپنی دکان میں رکھ دی، حالانکہ پہلے آپ نے انکار کر دیا تھا، پھر بھی اٹھا کر اپنی دکان میں رکھ دی، اب وہ چیز کیا بن گئی؟ اب وہ چیز امانت بن گئی. ٹھیک ہے. امانت کئی آدمیوں کے حوالے کرنا. کئی آدمی بیٹھے تھے، ان کے سپرد کر کے چلا گیا، تو ان سب پر اس کی حفاظت کرنا واجب ہے. اگر وہ چھوڑ کر چلے گئے، وہ چیز جاتی رہی تو تاوان دینا پڑے گا. اگر سب ساتھ نہیں بیٹھے تھے، ایک ایک کر کے اٹھے، تو جو سب سے آخر میں رہ گیا حفاظت اس کے ذمہ ہو گئی. ٹھیک ہے. سب ساتھ نہیں اٹھے، ایک ایک کر کے چلا گیا، تو اب وہ بھی چلا گیا اور وہ چیز جاتی رہی، تو اب تاوان اسی سے لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. 3 4 آدمی بیٹھے تھے، یار اس کی حفاظت کرنا ہے، یار میں بھی آتا ہوں. تو آپ لوگوں نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے، تم آؤ ہم اس کو دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک آدمی، یار میں ذرا کام سے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. 2 آدمیوں کا ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم بیٹھے ہیں ادھر ہی. تو اب اس کی حفاظت ان دو کے ذمہ ہو گئی. ان دو میں سے ایک نے کہا یار مجھے بھی گھر سے فون آ گیا، میں آج جا کے نا ابھی آتا ہوں، 1 منٹ.
हेलो, अब आ रही है? बस ये नेट की प्रॉब्लम है, क्या कहें, ऑनलाइन इसी तरह होता है। अच्छा, देखिए नेट भी मार है। तो सबसे आखिर में जो रह गया, अब उसकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है, कि वो उसकी हिफाजत करे। अब अगर वो भी चला गया, ठीक है, तो इस सूरत के अंदर अगर वो चीज जाया हो गई, तो जो सबसे आखिर वाला है उसके ऊपर तावान आएगा। वो क्या करेगा, वो तावान भरेगा। लेकिन अगर तीनों सारे इकट्ठे चले गए, ठीक है, यार ये चीज पड़ी है, उन्होंने कहा था हिफाजत करो, अब बस उधर तक जाते हैं, ठीक है, वो वहां से कोई चीज उठा के लाते हैं, बस फौरन आते हैं, तीनों चले गए, जैसे ही उधर चले गए तो इधर से वो चीज गायब। अब तीनों को तावान देना पड़ेगा, ठीक है। अमानत की हिफाजत करना, जिसके पास कोई अमानत हो उसको इख्तियार है, चाहे खुद अपने पास हिफाजत से रखे या अपने माँ बाप, बहन के, शोहर के पास, किसी ऐसे रिश्तेदार के पास अमानत रखा दे कि एक ही घर में साथ रहते हों, जिसके पास अपनी चीज भी जरूरत के वक्त रख देता है। लेकिन अगर कोई दयानतदार ना हो, उसके पास रखना दुरुस्त नहीं है, ठीक है। जैसे कि बिलफर्ज जैद को किसी ने कहा कि यार ये मेरा मोबाइल है, ये आपके पास बतौर अमानत की है। उसने कहा ठीक है। जैद गया, घर वालों को दे दिया, बीवी को दे दिया, ये अमर का मोबाइल है और ये बतौर अमानत के है, उसको संभाल के रखना, ये ठीक है, ये जायज है, ठीक है। जिसके पास आप अपनी चीज रखते हो, जिसके ऊपर आपको एतमाद है कि भाई ये चीज जाया नहीं करेगा, इसकी हिफाजत करेगा, उसके पास रख सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई आपका एक कजन है, ठीक है, वो डंडी मारता है और जो है तो झूठ बोलता है, धोखे देता है और वो खयानत करता है, फिर भी आपने उसके पास रख दिया, अब ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। जानबूझकर ऐसे गैर मोतबर आदमी के पास रख दिया तो जाया होने के ऊपर तावान देना पड़ेगा। और ऐसे रिश्तेदारों के सिवा किसी और के पास भी पराई अमानत रखाना बगैर मालिक की इजाजत के दुरुस्त नहीं है, ठीक है। कि अगर कोई रिश्तेदार नहीं है, दोस्त वगैरह है, लेकिन कहा कि दोस्त तो है लेकिन ये कि दीनदार आदमी है, लेकिन उसके पास भी अगर आप वो अमानत रखेंगे तो पहले पूछेंगे उससे, जिससे आपके पास, यार ये जरा अपने पास रखना, मैं कल ले लूंगा आपसे। हाँ, मेरे पास अभी कोई रखने की जगह नहीं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं राशिद के पास ये चीज रखवा सकता हूँ, ठीक है, वहां से फिर मैं ले लूंगा। अगर उसने कहा कि हाँ ठीक है, उसके पास रख दो, फिर तो आप किसी दूसरे के पास रख सकते हैं। लेकिन अगर उसने कहा नहीं नहीं, ये किसी और को नहीं देना, अपने पास ही रखो, फिर आप दूसरे को नहीं दे सकते। समझ आ गई बात? फिर ये रखवाना दुरुस्त नहीं होगा, चाहे वो बिल्कुल गैर हो या कोई रिश्तेदार भी लगता हो। अगर औरों के पास रख दिया तो जाया होने के ऊपर तावान देना पड़ेगा, अलबत्ता अगर वो गैर ऐसा शख्स है कि इसके पास अपनी चीजें भी रखता है, फिर दुरुस्त है। फिर क्या है, दुरुस्त है। खुलासा ये कि देखो, जो चीज आपके पास अमानत रखवाई जा रही है, अगर वो कोई ऐसी जो है तो चीज है कि जिसके जो चीज आपके पास रखवा रहा है बतौर अमानत के, वो नहीं चाहता कि आपके अलावा किसी और को पता चले, वो ये बात नहीं चाहता है, वो सिर्फ आपको ये शो करना चाहता है कि भाई ये चीज आपके पास होनी चाहिए, आपके अलावा किसी और के पास मैं इस बात को ओपन नहीं करना चाहता, फिर तो आप वो चीज किसी के पास भी नहीं रखवा सकते। समझ गए? फिर तो वो चीज किसी के पास भी नहीं रखवा सकते। लेकिन अगर वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपके पास अमानत रखवाने वाला किसी दूसरे के की तरफ ओपन नहीं करना चाहता, वो कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। बिलफर्ज उसने आपके पास कहा, यार ये बकरी जरा अपने पास रख लो, ठीक है, अब बकरी तो कोई किसी से नहीं छुपाता ना। तो अब ये बकरी आप अपने घर के अंदर, ठीक है, अपने बीवी बच्चों को भी कह सकते हैं कि भाई इसकी हिफाजत करो, ठीक है, और ऐसे शख्स को भी कह सकते हैं जिसके पास आप खुद अमानत रखवाते हो, उसको भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा शख्स जिसके पास आपने कभी अमानत नहीं रखवाई, या ऐसा शख्स जो अमानत के अंदर खयानत करता है, ऐसे शख्स के पास अमानत रखवाना दुरुस्त नहीं है, ठीक है। याद रखना उसूल, अच्छा। हम्म। फिर वो क्या है, किसी और के पास रखवाना दुरुस्त नहीं है। अगर रख लिया तो उस सूरत के अंदर फिर आपको तावान देना पड़ेगा। मुश्किल तो नहीं है ना? आसान है, सिंपल है। अगर किसी ने कोई चीज, अगला उसूल, अमानत में कोताही की सूरत में तावान देना। अगर किसी ने कोई चीज रखाई, तुम भूल गए, उसे वहीं छोड़कर चले गए, तो जाते रहने पर तावान देना पड़ेगा। या कोठरी, संदूकची वगैरह का ताला, कुफल यानी ताला खोल कर चले गए
اور وہاں ایرے غیرے سب جمع تھے، ایسی چیز ہے کہ عرفن بغیر تالا لگائے اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اور ضائع ہو گئی تب بھی تاوان دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. آپ نے اس نے کہا یار یہ 1000 روپے ہیں، یہ آپ اپنے پاس رکھ. ٹھیک ہے، امانت کے طور پہ. اب 1000 روپے اس نے بطور امانت کے رکھوائے، تو اب وہ امانت آپ نے 1000 روپے رکھ دیے. یار میں نے رکھے، پتہ نہیں میں بھول گیا کہاں پہ رکھے تھے میں نے. ٹھیک ہے. یا یہ کہ اس نے آپ کو کہا کہ یہ موبائل اپنے پاس رکھ لو، موبائل آپ نے بجائے صندوق کے ایسی جو ہے تو شوکیس کے اوپر رکھ دیا، یا صندوق میں رکھ دیا، تالا نہیں لگایا. ٹھیک ہے، اور چوری ہو گیا. تو یہ ایسی چیز ہے جو آپ کی غفلت ہے. یہ کیا ہے؟ غفلت کی علامت ہے. ہاں. تو ایسی صورت، ٹھیک ہے سر، صحیح صحیح. تو ایسی صورت کے اندر کیا ہے، پھر آپ کو تاوان دینا پڑے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، ٹھیک ہے. تو اس صورت کے اندر بھی آپ کو تاوان نہیں دینا پڑے. گھر میں آگ لگ گئی تو ایسے وقت غیر کے پاس پرائی امانت رکھا دینا جائز ہے، لیکن جب وہ ازر جاتا رہا تو فوراً واپس دینا چاہیے. اب اگر واپس نہیں لے گا تاوان دینا پڑے گا. اس طرح مرتے وقت اگر کوئی گھر کا آدمی موجود نہ ہو تو پڑوسی کے سپرد کر دینا جائز ہے. پہلے تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ بھائی آپ نے وہ امانت ایسے شخص کے پاس رکھوانی ہے جس کے پاس آپ پہلے سے امانت رکھواتے تھے، لیکن وہ گھر میں پڑوسی ہیں گھر کے ساتھ. اب یہ کہ آپ نے ان کے پاس کبھی امانت نہیں رکھوائی، لیکن گھر کے اندر آگ لگ گئی، اور دوسرا ہے کہ اب اس کی حفاظت ان کے گھر کے بغیر آپ کے ذہن کے اندر کوئی اور ایسا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آواز آ رہی ہے؟ ہاں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آج تو بالکل یہ ساتھ نہیں دے رہا نیٹ. تو دیکھیں اس صورت کے اندر دیکھیں، اگر گھر کے اندر بالفرض آگ لگ گئی یا کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ گھر کے اندر اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، شادی وغیرہ ہو گئی، گھر کے اندر کوئی فنکشن شروع ہو گیا، کیا وہ گھر کے اندر اس امانت کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اور آپ کے ذہن کے اندر پڑوسی کا گھر ہی ہے کہ بھئی یہاں پر اس کی حفاظت ہو سکے گی، اس صورت کے اندر پھر وہاں پر رکھنا درست ہے. ٹھیک ہے. کسی نے کچھ روپے پیسے امانت رکھوائے تو بے عین ہی ان روپے کی حفاظت کرنا واجب ہے. یہ دیکھ لیں. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں اپنی طرف سے اس کے پاس اس کے روپے رکھ دوں گا. نہیں نہیں، جو روپے آپ کے پاس اگر کسی نے رکھوائے ہیں تو بے عین ہی وہی روپے رکھوانا جو نوٹ اس نے آپ کو دیے ہیں، وہ نوٹ اپنے پاس اسی کی بے عین ہی حفاظت کرنا واجب ہے. اس کو چینج کرنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، یہ کہ اگر آپ نے اس کی اجازت سے چینج کر دیا، آپ نے اس کو کہا کہ یار میں اس کو چینج کر دوں گا نوٹوں کے اندر، اور انہوں نے آپ کو اجازت دے دی. اچھا، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس صورت کے اندر پھر وہ امانت نہیں رہے گا، پھر وہ قرض بن جائے گا. اچھا، یاد رکھنا ہے، دوبارہ سے بتاتا ہوں. زید نے میرے پاس آیا، میرے پاس 1000 روپے میرے پاس امانت رکھا ہے. میں نے زید کو کہا کہ یار یہ 1000 روپے میں چینج کر سکتا ہوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، چینج نہیں کرنا ہے اس کو، یہ مجھے استاد جی نے دیے ہیں اور یہ میں نے برکت کے طور پہ اپنے پاس رکھنے، میں نے اس کو استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے بھائی، اب تو اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، تو چینج کرنے کے بعد پھر کیا ہے، اگر اس نے مجھے اجازت دے دی، اب وہ امانت نہیں رہے، اب وہ میرے اوپر قرض بن گئے. امانت اور قرض کے اندر کیا فرق ہے کہ جب وہ پہلے امانت تھی تو امانت کا رول تو یہ ہے کہ اگر وہ
تعدی کے بغیر، غفلت کے بغیر اگر وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس کا تاوان نہیں دینا پڑتا. لیکن قرض کے اندر اصول یہ ہے کہ وہ تعدی کے بغیر بھی اگر ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے، چوری ہو جائے، تب بھی اس کا دوان دینا پڑے گا. اب جب زید سے میں نے اجازت لی کہ یار میں روپوں کو استعمال کر سکتا ہوں، اس نے کہا ہاں کر سکتے ہو. میں نے اس کو اپنے وہ دراز کے اندر رکھ دیا روپے. بعد میں نے دکان کو تالا لگایا، کیا دکان تالا توڑ دیا، دراز کا تالا توڑ دیا، پیسے اٹھا کے لے گیا. تو اب مجھے زید کو تاوان باہر صورت دینا پڑے گا، کیونکہ جب میں نے اس کو چینج کرنے کی اجازت لے لی، اپنے نوٹ کے ساتھ چینج کر سکتا ہوں، اور اس نے اجازت دے دی، تو اب یہ قرض بن گیا. اور قرض جو ہے تو اگر بغیر تعدی کی صورت میں بھی ہلاک ہو جائے تو اس کا تاوان واجب ہوتا ہے. آگے سمجھ میں بات؟ دیکھو بھائی، اگر کسی نے روپے امانت رکھوائے تو بے نہیں ان روپوں کی حفاظت سے رکھنا واجب ہے. نہ تو ان روپوں کا اپنے روپوں میں ملانا جائز ہے، نہ ان کا خرچ کرنا جائز ہے. یہ نہ سمجھو کہ روپے سب برابر ہے، لاؤ خرچ کر ڈالیں، جب مانگے گا تو اپنا روپے دے دیں گے. نہیں، البتہ اگر اس نے اجازت دے دی تو ایسے وقت میں خرچ کرنا درست ہے. لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہی روپے تم الگ رہنے دو تب تو امانت سمجھا جائے گا، لیکن اگر جاتا رہا تو تاوان نہ دینا پڑے گا. لیکن اگر تم نے اجازت سے اس کو خرچ کر دیا تو اب وہ تمہارے ذمہ قرض ہو گیا، امانت نہیں رہا. لہذا اب بہرحال تم کو دینا پڑے گا. اگر خرچ کرنے کے بعد تم نے اتنا ہی روپے اس نام سے الگ رکھ دیا تب بھی وہ امانت نہیں ہے، بلکہ تمہارا ہی روپے ہے. چوری ہو گیا تو چوری ہونے کے بعد اس کو پھر دینا پڑے گا. غرض یہ کہ خرچ ہونے کے بعد جب تک تم اس کو ادا نہ کرو وہ تمہارے ذمہ رہے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے کیا ہے؟ 100 روپے کسی نے تمہارے پاس امانت رکھا ہے، اس میں سے 50 تم نے اجازت سے خرچ کر ڈالے تو 50 تمہارے ذمہ قرض ہو گئے اور 50 امانت. جب تمہارے پاس روپے ہوں تو اس کے پاس اپنے پاس سے 50 روپے اس امانت کے روپے میں نہ ملاؤ. اگر اس میں ملا دو گے تو وہ بھی امانت نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے؟ اس نے آپ کو 50-50 کے 2 نوٹ دے دیے کہ بھائی یہ اپنے پاس رکھ لو. آپ نے کہا کہ یار یہ 50 روپے مجھے بھی ضرورت ہے، چائے والے کو دینے ہیں، آپ کو پھر میں بعد میں دے دوں گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. 50 روپے آپ نے خرچ کر دیا اور وہ جو 50 روپے کا دوسرا نوٹ، اب جب آپ کے پاس 50 روپے آ گئے تو آپ نے وہ 50 روپے اس امانت کے ساتھ ملانا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ 50 روپے اس امانت والے پیسوں کے اندر رکھ دو گے تو گویا کہ آپ نے اپنے پیسوں کو اس امانت کے ساتھ خلط کر دیا. اور اصول یہ ہے کہ جب اپنے پیسوں کو امانت کے پیسوں کے ساتھ خلط کر دیا جائے تو پھر امانت نہیں رہتا، پھر وہ امانت قرض بن جاتا ہے. تو اگر آپ نے 50 روپے ان دوسرے 50 روپے کے ساتھ خلط کر دیا تو وہ 50 روپے بھی پھر کیا بن جائیں گے؟ قرض بن جائیں گے اور امانت نہیں رہیں گے. اگر وہ ضائع ہو جائیں گے تو پھر آپ کو 100 روپے دینے پڑیں. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے اندر وہی قرض والا اصول اس دوسرے 50 کے اندر بھی چلے گا. ٹھیک ہے؟ یہ والی بات ہے. تو پورے 100 روپے دینا پڑیں گے، کیونکہ ہم کیونکہ امانت کا روپے کیونکہ امانت کا روپے اپنوں روپوں میں ملا دینے سے امانت نہیں رہتا، قرض ہو جاتا ہے اور ہر حال میں دینا پڑتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ چلے آج نیٹ بہت، چلو یہ ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں. تم نے اجازت لے کر اس کے 100 روپے اپنے 100 روپے میں ملا دیے تو سب روپے دونوں کی شرکت میں ہو گیا. اگر چوری ہو گیا تو دونوں کا گیا، کچھ نہ دینا پڑے گا. اور اس میں سے کچھ چوری ہو گیا، کچھ رہ گیا، تب بھی آدھا اس کا گیا اور آدھا اس کا. اگر 100 روپے ایک کے ہوں، 200 ایک کے ہوں تو اس حصے کے موافق اس کا جائے گا، اس حصے کے موافق. چلے گیا. آج نیٹ کچھ مسئلہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیوں یہاں پر اس طرح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، باقی پھر کل پڑھتے ہیں. دیکھیں اس میں سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہو ان مسائل کے اندر، یہ والا مسئلہ کل پڑھ لیں گے. نمبر یہاں پر دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. دیکھ لیں، اگر کوئی بات مشکل لگی ہو تو وہ پوچھ لیں.
مسئلہ نمبر 9 انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نیٹ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، تو اب یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہاں پر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھ لیں، اگر اس میں سے کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو نا تو وہ پوچھ لیں مسائل میں، جلدی کریں. مسئلہ نمبر 9 کل پڑھ لیتے ہیں. پتہ نہیں یار، بار بار ڈسکنیکٹ ہو جا رہا ہے بار بار. چلیں ٹھیک ہے، کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ. پیوس اسٹاپ.